اور انہوں نے سب سے بڑی جو کیا ہے کہ ریکوٹیک کے معاملے پر یہ بھاگ کر جا کر انہوں نے سائن کر دیے ہیں، جس میں بلوچستان کو اس کو ڈیو شیئر بھی نہیں ملا ہے۔ یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، 6 دن کا انہوں نے ٹائم لائن دی ہے، ڈیڈ لائن دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر 6 دن میں مجھے وہ ملتا ہے جو میں لینے کے لیے آیا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر آ رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کافی دن سے چل رہا تھا۔ پھر یہ خبر آئی کہ جام کمال صاحب جو ان سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، اب وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹانا ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانا ہے، اور اس میں پی ڈی ایم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر بلوچستان عوامی پارٹی بھی سوچے گی۔ پھر پی ڈی ایم یعنی شہباز شریف صاحب کو جو سپورٹ ملی تھی، 4 ووٹ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ پھر ہم وڈرا کر لیں گے، اور اس طرح سے پھر شہباز شریف صاحب کے پاس میجورٹی ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 173 لوگ ہیں، اور پھر 4 لوگ جائیں گے، یا 174 ہیں، تو پھر 172 کم از کم چاہیے، تو پھر تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ تو اتنا بڑا خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو عدم اعتماد ناکام ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے جام کمال صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی کا ان کا گروپ، یہ تو شدید ناراض ہوگا۔ بالکل ناراض ہوگا، لیکن میں 4 نام لے رہا ہوں، ان میں سے کون سا جو ممبر ہے وہ ٹوٹ کر وہ جا کر عمران خان صاحب کی صف میں شامل ہو جائے گا، ذرا وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک نے ووٹ نہیں دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، زبیدہ جلال نے ووٹ نہیں کیا تھا۔ باقی 3 کے نام میں بتاتا ہوں۔ اسرار ترین، یہ کس کو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے؟ خالد مکسی کیوں دیں گے؟ وہ کابینہ میں حلف اٹھا چکے ہیں۔ احسان اللہ ریکی جو ہیں وہ کس کو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے؟ یہ ٹیک ایز گرانٹیڈ یہ ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ یہ حکومت کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ حکومت اس لیے نہیں بنا پا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی اور اپنا مینگل صاحب کی، اختر مینگل صاحب کی بی این پی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ ان کو منائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کریں، تب جا کر وہ کریں گے۔ یہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنے طور پر بالکل ہی آپ خود مختار ہیں، اور پارٹی کی سربراہی اس وقت جام کمال صاحب کے پاس نہیں ہے۔ پارٹی کی سربراہی دوسری طرف کو ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو جائیں رہیں، چونکہ انہوں نے تو حکومت کی نہیں، انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے، اور انہوں نے سب سے بڑی جو کیا ہے کہ ریکوٹیک کے معاملے پر یہ بھاگ کر جا کر انہوں نے سائن کر دیے ہیں، جس میں بلوچستان کو اس کو ڈیو شیئر بھی نہیں ملا ہے، اور اس سے بلوچستان کے لوگ ناراض بھی ہیں، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ رہیں بزنجو صاحب۔ لیکن یہ پارٹی کی ساخت کے بارے میں آپ اس طرح نہ لیں کہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ بی اے پی ہے۔ بی اے پی کی مینوفیکچرنگ کیسی ہوئی تھی آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی مینوفیکچرنگ میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ جناب یہ قومی اسمبلی کے ممبر کہاں کھڑے ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے ممبر کہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ سینٹ میں سے انہی میں سے 4 آدمی آ کر گئے تھے جب لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ ہو گیا تھا اور یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تھے، تو یہی بی اے پی کے ممبر آئے تھے۔ تو آپ اس لیے مطمئن رہیں کہ اس حکومت کو بی اے پی کی طرف سے خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب کی کارکردگی پر سوال نشان ہے۔ سوال نشان جام کمال کے اوپر بھی تھا، ان کی کارکردگی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ بلوچستان کے معاملات بالکل الگ ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لغاری صاحب، مجھے عارفین کی طرف جانا ہے، جو مینوفیکچررز ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ جب تک حکومت کے ساتھ ہیں تو مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر۔ نور عارفین نامہ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو مارچ تھا، حقیقی آزادی مارچ، کس حد تک کامیاب ہوا؟ میں اپنی زبانی کچھ کہوں اس سے بہتر ہے کہ ایک اخبار کا تراشا یا میں نے سجا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کی خبر ہے، بتا رہی ہے عمران خان 20,000 کارکنوں کی قیادت کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ عوامی سمندر بالکل نہیں تھا جیسا آپ نے انٹرو میں فرمایا۔ دوسری جانب 20 لاکھ افراد لانے والا شخص خیبر پختونخوا سے کتنے ہزار افراد لے کر کے آیا؟ رانا ثناء اللہ کے بقول اگر ہم کہیں تو بات پھر بالکل ہی جانبداری کی حدود کی طرف چلی جائے گی کہ یہ عوامی سمندر ایسا ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ کی بات کو رد کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکومت کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، 6 دن کا انہوں نے ٹائم لائن دی ہے، ڈیڈ لائن دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر 6 دن میں مجھے وہ ملتا ہے جو میں لینے کے لیے آیا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر آ رہا ہوں۔ عدالتی احکامات کی دھجیاں اس سے پہلے میرے ہینڈسم خود اڑا چکے ہیں، لیکن اب میں بھی شدید جس کو کہتے ہیں نا کنفیوزی آیا ہوا ہوں۔ میں ایک تو کراچی والا ہوں، اس حوالے سے یہ ایک احساس کمتری ہے۔
دوسرا میں بھی اب یہ سوچ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یہ ڈومیسائل کا جو فرق ہوتا ہے، یہ نیازی نہ ہونے کی جو باتیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے وہ جو اگنوسنٹ ٹرمنالوجی بنانے والے ہیں بیرسٹر صاحب اعتزاز احسن، انہوں نے فرمایا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، لیکن اس ماں کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اس کا نام ہے عمران خان نیازی. ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ پہلی اور آخری تفاخر کی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے. اس سے پہلے نہ کسی نے نشان حیدر لیا، نہ آئندہ کوئی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے گا. اس ملک میں ایک ہی صاحب عقل و شعور ہے، ایک ہی عزت دار آدمی، اس کا نام ہے عمران خان صاحب. میں نے اخبارات کے تراشے، بلکہ یہ ٹی وی چینلز کی، یہ میں نے ویب سے نکال لیے تاکہ مجھ پر کوئی حرف نہ آئے بھائی. چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل فرماتے ہیں موجودہ کیس میں ہم نے اپنی حد سے آگے جا کر کے حکم دیا. میں نے تو اپنے لب سی لیے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں. آگے لکھا ہے ممکن ہے کہ عمران خان کو غلط بتایا ہو. اب میری آنکھیں تھوڑی سی جل رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر جواز فراہم کیا گیا کہ اسلام آباد میں گرین بیلٹس کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا جا رہا تھا. مطلب وہ بھی ٹھیک ہے، اوکے. آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک خبر ہے، یہ تمام اخباروں میں شائع ہوئی ہے، یہ میں نے ایسی دکھا دی ہے. بتایا گیا ہے کہ ڈونٹ وری، آپ کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک جج صاحب نے پی ٹی آئی وکلا سے مسکراتے ہوئے مکالمہ کیا اور کہا کہ آپ کی پوری بات ہم کر رہے ہیں، ڈونٹ وری. اس کیس میں انصاف کس کو ملے گا؟ عمران خان جب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، جب پرائم منسٹر کی گدی پہ منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت آئین کو ایبروگیٹ کیا. ہم چیخ چیخ کے ہمارے گلے بیٹھ گئے، دکھ گئے ہمارے گلے، ہماری آوازیں ہمارے گلوں میں دفن ہو گئیں، ہماری آنکھوں میں یہ خواب کرچی کرچی ہو گیا کہ عمران خان کو ان کے کیے کی سزا ملے. جنرل مشرف کو آئین ایبروگیٹ کرنے کے لیے وہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی لاش کو 2 دن تک وہاں لٹ کے رہنے دے رہا. لیکن اگر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ مطالبہ کر دوں تو پورا پاکستان سب کچھ چھوڑ کر کے میرے پیچھے پڑ جائے گا. کیوں بھائی؟ میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ایک ملک میں 2 معیارات، جنرل مشرف کے لیے الگ اور عمران خان کے لیے الگ. عمران خان ورلڈ کپ باتوں میں لگا کر کے لے آیا تھا، 11 کھلاڑی تھے، تو ان سب کو پھر عنان حکومت حوالے کر کے ہم لوگ ملک سے نکل جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ اسلام آباد آؤں گا. یہ بذات خود سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی صریحاً خلاف ورزی ہے. جس وقت انٹرونشن ہوئی تھی اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ اب عمران خان کو فیس سیونگ ملنے سے دنیا میں کوئی آدمی نہیں روک سکتا. ایک ناکام سیاسی شو کر کے عمران خان بحفاظت، انورٹڈ کاماز میں بحفاظت، ایک گارنٹی لے کر کے، جس کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا، تھوڑی دیر پہلے لغاری صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے، ایک گارنٹی لے کر کے عمران خان عنقا ہو گئے. ایک ناکام شو کے بعد آپ کو اپنے آنسو پوچھنے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. عمران خان 6 دن کی بات کس گمان میں کر کے گئے میرے بھائی؟ آپ یہ سوچئے کہ عمران خان کو وہ جو چورن چٹایا گیا تھا قاسم سوری کی جانب سے، وہ انہوں نے کہا تھا خان صاحب تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیں. خان صاحب نے فوراً جوش میں آ کر کے یاد دلایا کہ میرے بھائیوں میں عاشق رسول ہوں. ان کا ایک اور بیان یہ سامنے دیکھ لیجئے. اللہ معاف کرے، کدھر ہے تحریک لبیک؟ کیوں نہیں آتی سامنے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں میں نبی کے حکم پر لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگر وہ دعویٰ بھی کر دیں میرے منہ میں خاک، تو اس ملک میں اس وقت عمران خان کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی نہیں. کوئی ود آل ڈیو رسپیکٹ عدالت نہیں، کوئی محکمہ نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی شخص نہیں، کوئی. میرا خیال اچھی خاصی آپ نے چارج شیٹ بنا لی عمران خان صاحب کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.